لرن وتھ حمزہ یعقوب میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کتاب پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا۔ ایڈورڈ سعید کی کلچر اینڈ امپیریلزم۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جو دکھاتا ہے کہ طاقتور سلطنتیں صرف تلوار اور بندوق سے نہیں بلکہ کہانیوں، ناولوں اور میوزک سے بھی حکومت کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کتاب سعید کے پچھلے مشہور کام اورینٹلزم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگلا قدم ہے۔ اچھا۔ اگر اورینٹلزم میں انہوں نے یہ بتایا کہ مغرب نے مشرق کی ایک مخصوص کمتر تصویر کیسے بنائی، تو اس کتاب میں وہ اس تجزیے کو پوری دنیا تک پھیلا دیتے ہیں اور ایک بہت اہم سوال پوچھتے ہیں: آخر مغربی سلطنتیں اتنی آسانی سے کروڑوں لوگوں پر حکومت کیسے کر پائیں؟ اور جواب صرف فوج میں نہیں ہے۔ جواب صرف فوج میں نہیں بلکہ ثقافت یعنی کلچر میں چھپا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس گہرے تعلق کو سمجھیں، کیسے ادب اور آرٹ، جنہیں ہم اکثر سیاست سے الگ اور معصوم سمجھتے ہیں، دراصل سامراجی نظام کا ایک اہم حصہ تھے۔ جی۔ اور اس کے جواب میں جن قوموں کو غلام بنایا گیا، انہوں نے اسی کلچر کو اپنی مزاحمت کا ہتھیار کیسے بنایا؟ اس سے پہلے کہ ہم گہرائی میں جائیں، ایک چھوٹی سی وضاحت ضروری ہے۔ جی ضرور۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ ترجمانی نہیں بلکہ ہر باب کی سادہ اردو میں تفہیم ہے۔ وائس اوور کے لیے AI ٹولز کا استعمال کیا گیا ہے تو تلفظ میں کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور کبھی کبھار AI مصنف کی جنس کی غلط شناخت بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ کتاب اورینٹلزم کا اگلا قدم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سعید اپنے پہلے کام سے آگے کیسے بڑھے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اورینٹلزم کا جو دائرہ تھا وہ بنیادی طور پر مشرق وسطیٰ تک تھا۔ اسلامی دنیا پر جی اسلامی دنیا کے بارے میں مغربی خیالات۔ لیکن کلچر اینڈ امپیریلزم میں سعید اس کینوس کو بہت بہت وسیع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف برطانوی اور فرانسیسی سلطنتوں کی بات نہیں کرتے، اچھا، بلکہ وہ 20ویں صدی کی جو ابھرتی ہوئی امریکی طاقت ہے اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ مطلب افریقہ، انڈیا، آسٹریلیا، کریبین، ہر اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں یورپین طاقتیں پہنچیں۔ اور کیا انہیں ان سب جگہوں کے بارے میں لکھی گئی تحریروں میں کوئی مشترک بات نظر آئی؟ جی، اور یہی تو اس کتاب کی بنیاد ہے۔ انہیں نظر آیا کہ انداز اور زبان تقریباً ایک جیسی تھی۔ مقامی لوگوں کو پراسرار، پسماندہ، بچوں جیسے یا کبھی کبھی تو وحشی کہا جاتا تھا۔ ہر جگہ یہ خیال عام تھا کہ وہ لوگ خود پر حکومت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یعنی مہذب یورپی لوگوں کا فرض ہے کہ ان پر حکومت کریں۔ یعنی ایک ہم اور وہ کی تفریق؟ بالکل، ایک بہت واضح ہم اور وہ کی تفریق تھی جس نے سامراج کو ایک اخلاقی جواز فراہم کیا۔ اور یہ سوچ صرف سرکاری فائلوں میں نہیں تھی، یہ اس وقت کے ہر بڑے ناول، ہر کہانی میں موجود تھی۔ لیکن یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ سعید خود اعتراف کرتے ہیں کہ انہوں نے اورینٹلزم میں ایک بہت بڑی چیز کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ کیا تھی؟ وہ چیز تھی مزاحمت، ریزسٹنس۔ جی، یہ اس کتاب کا دل ہے۔ سعید بہت ایمانداری سے کہتے ہیں کہ اورینٹلزم پڑھ کر ایسا لگ سکتا ہے کہ مغربی تسلط ایک یک طرفہ عمل تھا، کہ ایک طاقتور حملہ آور تھا اور سامنے ایک بے بس خاموش مقامی آبادی۔ بالکل، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ تصویر ادھوری اور غلط ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ جہاں بھی سامراج گیا وہاں پہلے دن سے اس کے خلاف مزاحمت شروع ہو گئی۔ اور جب آپ مزاحمت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف جنگ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مسلح جدوجہد تو تھی ہی، لیکن سعید کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی اور دیرپا مزاحمت ثقافتی سطح پر ہو رہی تھی۔ ثقافتی سطح پر؟ جی، غلام بنائے گئے معاشروں کے ادیب، شاعر، تاریخ دان، وہ اپنی تحریروں، اپنی لوک کہانیوں، اپنی زبان کے ذریعے اپنی شناخت کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ مغرب کے اس بیانیے کو چیلنج کر رہے تھے کہ تمہاری کوئی تاریخ نہیں، تمہاری تہذیب ہم سے کمتر ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہماری ایک بھرپور تاریخ اور ثقافت ہے جو تمہارے آنے سے بہت پہلے سے موجود ہے۔ یعنی یہ نظریات کی جنگ بھی تھی، ایک طرف سامراجی کہانی اور دوسری طرف مزاحمت کی کہانی۔ بالکل، یہ مقابلہ کبھی بھی یک طرفہ نہیں تھا۔ ہمیشہ ایک فعال مغربی حملہ آور تھا اور اس کے سامنے ایک اتنا ہی فعال مزاحمت کرنے والا مقامی باشندہ۔
اس نقطے کو سمجھنا سعید کے پورے تجزیے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ثقافت اور کلچر کا لفظ ہم بار بار استعمال کر رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے سعید کے ذہن میں اس کا کوئی عام مطلب نہیں ہے۔ وہ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ سعید اس کتاب میں کلچر کی 2 سطحوں پر بات کرتے ہیں، اور دونوں ہی سامراج سے جڑی ہوئی ہیں۔ اچھا۔ پہلی سطح تو وہی ہے جسے ہم عام طور پر آرٹ یا فنون لطیفہ کہتے ہیں، ادب، موسیقی، پینٹنگ، فلسفہ وغیرہ۔ سعید کہتے ہیں کہ خاص طور پر ناول، جو 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ میں بہت مقبول ہوا، اس نے سامراجی سوچ کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ناول نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ناول تو کہانیاں ہوتی ہیں۔ وہ مثال دیتے ہیں ڈینیل ڈیفو کے ناول رابنسن کروزو کی۔ اچھا، رابنسن کروسو۔ یہ ایک ایسے یورپی شخص کی کہانی ہے جو ایک غیر آباد جزیرے پر پہنچتا ہے اور وہاں اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت قائم کر لیتا ہے۔ وہ وہاں کے وسائل پر قبضہ کرتا ہے، ایک مقامی شخص کو اپنا غلام بناتا ہے اور اسے تہذیب سکھاتا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ کہانی، جو بظاہر ایک ایڈونچر سٹوری لگتی ہے، وہ غیر محسوس طریقے سے قارئین کے ذہن میں یہ خیال ڈالتی ہے کہ یورپیوں کا نئی زمینوں پر جا کر قبضہ کرنا اور وہاں کے لوگوں کو سدھارنا ایک فطری اور مثبت عمل ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور کلچر کا دوسرا مطلب؟ دوسرا مطلب زیادہ گہرا اور سیاسی ہے۔ کلچر کسی بھی قوم کی شناخت کا حصہ ہوتا ہے، اس کی بہترین روایات، اقدار، سوچ کا مجموعہ۔ صحیح۔ لیکن سعید خبردار کرتے ہیں کہ یہی کلچر جب جارحانہ قوم پرستی کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو خطرناک بن جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ ہماری ثقافت کو ان کی ثقافت سے بہتر اور اعلیٰ قرار دینے لگتا ہے۔ ہمارا ادب عظیم ہے، ان کا تو ہے ہی نہیں۔ ہمارے طریقے مہذب ہیں، ان کے وحشیانہ ہیں۔ ثقافت ایک جنگ کا میدان بن جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب و فنون، جنہیں ہم اکثر سیاست کی گندگی سے پاک سمجھتے ہیں، وہ اثر میں اس گندگی کا حصہ ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہی سعید کا سب سے بڑا اور متنازع نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیوں میں بیٹھے پروفیسر اور ادبی ناقدین ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ کیا غلطی؟ وہ عظیم ادبی شاہکاروں کو غلامی، نسل پرستی اور سامراجی جبر جیسے سنگین معاملات سے الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جین آسٹن کے ناولوں کا تعلق اینٹیگوا کے گنے کے کھیتوں میں کام کرنے والے غلاموں سے نہیں ہو سکتا۔ اچھا۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ خود کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ اس کتاب میں اسی تعلق کو جوڑتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح ایک معاشرے کا بہترین ادب بھی اسی معاشرے کے بدترین افعال کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ کلچر اور طاقت کا گہرا تعلق ہے، لیکن کیا اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ مطلب کسی مشہور ناول میں ہم یہ چیز کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ لوگ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہانیوں میں زبردستی سیاست گھسیڑ رہے ہیں۔ یہ بہت زبردست سوال ہے، اور یہی وہ اعتراض ہے جس کا جواب سعید اپنی کتاب میں دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ثبوت کے لیے کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے چارلز ڈکنز کے مشہور زمانہ ناول گریٹ ایکسپیکٹیشنز کی مثال دی ہے۔ بالکل، ایک یتیم لڑکے پپ کی کہانی جو لندن کا ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہے۔ اس میں تو طبقاتی نظام، محبت اور دھوکے کی باتیں ہیں۔ اس کا سلطنت سے کیا لینا دینا؟ یہی تو سعید کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا سوچیں کہ پپ کی گریٹ ایکسپیکٹیشنز یعنی بڑی بڑی امیدیں پوری کیسے ہوتی ہیں۔ اسے اچانک کہیں سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں۔ جی، یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک بھگوڑے قیدی میگوچ کی طرف سے آتا ہے، جو وہ تو آسٹریلیا میں تھا۔ بالکل، وہ آسٹریلیا میں تھا، جو اس وقت برطانیہ کی ایک پینل کالونی تھی، یعنی مجرموں کو ملک بدر کر کے وہاں بھیجا جاتا تھا۔ میگوچ وہاں دولت کماتا ہے اور اسے واپس لندن بھیجتا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی پلاٹ ڈیوائس نہیں ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ لندن کی شان و شوکت، اس کا سماجی نظام، اس کی بنیادیں دراصل سلطنت کے دور دراز استحصال زدہ علاقوں سے آنے والی دولت پر کھڑی تھیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی ڈکنز کا جو ناول ہم سب برطانوی معاشرے کی ایک کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد سلطنت کے دوسرے کونے میں بیٹھا ایک مجرم اور اس کی دولت ہے۔ یہ تو کہانی کا پورا نظریہ ہی بدل دیتا ہے۔ یہی نکتہ ہے، اور اس سے بھی گہری بات یہ ہے کہ میگوچ کو پیسے بھیجنے کی تو اجازت ہے، لیکن خود لندن واپس آنے کی نہیں۔ صحیح۔ یہ سامراجی نظام کے اس تفریق کو ظاہر کرتا ہے جو مرکز یعنی میٹروپول جیسے لندن اور پیریفری یعنی دور دراز کالونیوں کے درمیان ہوتی ہے۔
مرکز طاقت اور ثقافت کا گڑھ تھا، جبکہ کالونیوں کے لوگ چاہے وہ انگریزی کیوں نہ ہو انہیں ہمیشہ باہر اور کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اور کہانی کے آخر میں پپ خود بھی مشرق میں تجارت کر کے کامیاب ہوتا ہے، جو سلطنت کے ایک اور پہلو کو سامنے لاتا ہے۔ بالکل۔ واہ، یہ تو واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ اور دوسری مثال جوزف کانریڈ کے ناول نوسٹرومو کی ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ وہ بھی تو سامراج پر تنقید کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جی، اور یہی چیز اسے مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ کانریڈ کا یہ ناول لاطینی امریکہ کے ایک خیالی ملک کوسٹا گوانا پر مبنی ہے، جہاں ایک بہت بڑی چاندی کی کان ہے۔ اچھا۔ اس کان کی وجہ سے ملک میں بیرونی طاقتوں، خاص طور پر امریکہ کا بہت زیادہ اثر و رسوخ ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ کانریڈ اس ناول میں براہ راست قبضے کی بجائے اقتصادی سامراج یعنی اکنامک امپیریلزم کی پیشنگوئی کر رہے ہیں، یعنی فوج بھیجے بغیر صرف سرمائے اور تجارت کے ذریعے۔ جی، پیسے کے ذریعے کسی ملک کو کنٹرول کرنا۔ یہ تو آج کے دور سے بہت ملتی جلتی لگتی ہے۔ حیرت انگیز طور پر ملتی ہے۔ ناول میں ایک امریکن سرمایہ دار ہالروئڈ ایک ایسی بات کہتا ہے جو آج بھی سچی لگتی ہے: ہم دنیا کا کاروبار چلائیں گے، چاہے دنیا اسے پسند کرے یا نہ کرے، دنیا اس میں کچھ نہیں کر سکتی۔ سعید دکھاتے ہیں کہ کانریڈ سامراج کی تباہ کاریوں کو سمجھتا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی مسئلہ تھا۔ جی، سعید کانریڈ پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کانریڈ سامراج پر تنقید تو کرتا ہے، لیکن وہ یہ تصور بھی نہیں کر پاتا کہ غیر مغربی دنیا کی اپنی کوئی آزاد تاریخ یا ثقافت ہو سکتی ہے۔ اچھا؟ اس کے نزدیک یہ دنیا مغرب کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے کرداروں کے لیے افریقہ یا جنوبی امریکہ کی تاریخ تبھی شروع ہوتی ہے جب وہاں کوئی یورپی پہنچتا ہے۔ وہ ان معاشروں کی اندرونی زندگی، ان کی اپنی تاریخ، ان کی مزاحمت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ وہ سامراج کو برا تو سمجھتا ہے، لیکن اس کا کوئی متبادل تصور نہیں کر پاتا۔ تو ان ساری مثالوں اور تجزیوں کا نچوڑ کیا ہے؟ سعید آج کے دور کے لیے ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ ہمیں اس تاریخ کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ سعید کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اب جب کہ براہ راست سامراجی دور ختم ہو چکا ہے، ہمیں اس مشترکہ تاریخ کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مشترکہ تاریخ؟ جی، سامراج نے دنیا کو ایک دوسرے سے جوڑا ضرور، لیکن یہ ایک ظالمانہ اور غیر مساوی تعلق تھا۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حاکم اور محکوم دونوں کی تاریخیں ایک دوسرے سے الگ نہیں بلکہ بری طرح جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی آپ برٹش تاریخ کو ہندوستان کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، اور نہ ہی الجزیرہ کی تاریخ کو فرانس کے بغیر۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ثقافت خالص یا پیور نہیں ہے، جیسا کہ قوم پرست دعویٰ کرتے ہیں؟ بالکل، یہی سعید کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خالص ثقافت کا تصور ایک جھوٹ ہے، ایک افسانہ ہے جو سامراجی دور میں ہم اور وہ کی تفریق کو مضبوط کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اچھا۔ حقیقت میں تمام ثقافتیں ہائیبرڈ ہیں، مخلوط ہیں اور ایک دوسرے سے لین دین کرتی رہی ہیں۔ وہ خود اپنی مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ایک جلاوطن یعنی ایگزائل کی تحریر ہے۔ وہ ایک فلسطینی عرب تھے جو امریکہ میں رہتے اور پڑھاتے تھے۔ وہ کسی ایک دنیا کا حصہ نہیں تھے؟ نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان کھڑے تھے، اور اسی حیثیت نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ دونوں دنیاؤں کے درمیان پل کا کام کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید ہمیں سکھاتے ہیں کہ ثقافت اور ادب معصوم نہیں ہوتے۔ جی، قوموں کی طرف سے مزاحمت کا ایک طاقتور ذریعہ بھی بنے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنی اس جڑی ہوئی تاریخ کو سمجھنا آج کی تقسیم شدہ دنیا میں پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرانے سے بچ سکیں۔ سامراج نے جو زخم لگائے اور جو تفریق پیدا کی، اسے سمجھ کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ قوموں کی کہانیاں الگ تھلگ جزیروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سمندر کا حصہ ہے۔ اس تعارف کے ساتھ ایڈورڈ سعید ہمیں سیاسی واقعات سے آگے بڑھ کر ان ثقافتی قوتوں کا جائزہ لینے کی دعوت دیتے ہیں جنہوں نے سامراجی حکمرانی اور مزاحمت دونوں کو تشکیل دیا۔ اگلے باب میں ہم دیکھیں گے کہ جغرافیہ، تاریخ اور ادب مل کر عالمی سلطنت کی بنیادیں کیسے بناتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آج ہم ایک بہت بڑے سوال کی گہرائی میں جا رہے ہیں۔ سلطنتیں صرف تلوار اور قانون سے تو نہیں چلتی نا؟ جی، خاص طور پر جب مٹھی بھر لوگ کروڑوں پر حکومت کر رہے ہوں، تو وہ کون سی خفیہ طاقت تھی جو یہ سب ممکن بنا رہی تھی؟
جی ایڈورڈ سعید اپنی کتاب کلچر اینڈ امپیریلزم میں کہتے ہیں کہ جواب کہانیوں میں، ناولوں میں اور ہمارے سوچنے کے انداز میں چھپا ہے۔ آئیے اس ثقافتی معمے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ نقطۂ آغاز ہے، کیونکہ سعید ہمیں بتاتے ہیں کہ سلطنتیں زمین پر قبضے سے پہلے ایک طرح سے ذہنوں پر قبضہ کرتی ہیں۔ ذہنوں پر؟ جی، ان کا بنیادی خیال یہ ہے کہ سامراجیت یعنی امپیریلزم صرف فوج، بیوروکریسی یا معیشت کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک پورا ثقافتی منصوبہ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں انسٹال کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک سافٹ ویئر۔ اور اس سافٹ ویئر کو بنانے میں سب سے بڑا کردار ادیبوں، تاریخ دانوں اور دانشوروں کا تھا۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فوجیں تو بعد میں آتی تھیں؟ جی بالکل۔ پہلے کہانیاں اور نقشے پہنچتے تھے۔ یہ تو بالکل الٹی بات لگتی ہے۔ بالکل، کہانیاں ایک ذہنی نقشہ بناتی ہیں جس میں ایک قوم کو مرکز میں اور باقی سب کو حاشیے پر دکھایا جاتا ہے۔ پھر اس ذہنی نقشے پر اصلی دنیا کو ڈھالنا مطلب آسان ہو جاتا ہے۔ اور سعید کے مطابق مغرب اور نو آبادیاتی دنیا کی تاریخیں الگ الگ ہیں ہی نہیں، بلکہ ایک دوسرے میں بری طرح الجھی ہوئی ہیں۔ یہ کوئی دو الگ الگ کہانیاں نہیں، بلکہ ایک ہی کہانی ہے جسے صرف ایک فریق کے نقطہ نظر سے سنایا جاتا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس الجھی ہوئی کہانی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعید باپ کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کے ایک حوالے سے کرتے ہیں کہ ماضی کبھی مرتا نہیں، وہ تو ماضی بھی نہیں ہوتا۔ جی، یہ تو بڑی شاعرانہ بات ہے، لیکن اس کا سامراجیت سے کیا تعلق؟ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ایلیٹ کا مطلب ہے کہ ماضی ہمارے حال کا حصہ ہوتا ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ سعید اسی خیال کو عالمی سیاست پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ قومیں اپنے حال کے فیصلے اپنے ماضی کی کہانیوں کی بنیاد پر کرتی ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے ڈرامائی مثال وہ 1991 کی خلیجی جنگ کی دیتے ہیں۔ خلیجی جنگ؟ وہ جنگ تو تیل اور طاقت کے لیے لڑی گئی تھی، اس میں تاریخ کہاں سے آ گئی؟ اور یہی سعید کا کمال ہے۔ وہ دکھاتے ہیں کہ 1990 کی جنگ صرف تیل یا زمین پر نہیں لڑی جا رہی تھی، یہ تاریخ پر لڑی جا رہی تھی۔ دو کہانیاں، دو بیانیے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ دو بیانیے؟ جی، عراق کا بیانیہ یہ تھا کہ کویت کی موجودہ سرحدیں برطانوی سامراج نے بنائی تھی اور وہ ایک صدی پرانی تاریخی غلطی کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے، تم نے 100 سال پہلے ہم سے جو وعدہ توڑا، ہم اسے درست کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک یہ ایک اینٹی کلونیل قدم تھا۔ بالکل، وہ خود کو سامراجی سازش کے شکار کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ دوسری طرف امریکہ کا بیانیہ کیا تھا؟ یہی کہ وہ ایک چھوٹی قوم کو بچا رہے ہیں۔ بالکل، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ایک چھوٹی آزاد قوم کو ایک ظالم ڈکٹیٹر سے بچا رہے ہیں۔ وہ خود کو دنیا کے محافظ، گلوبل پولیس مین کے طور پر پیش کر رہے تھے، نہ کہ ایک نئی سامراجی طاقت کے طور پر۔ صحیح۔ تو حال کا ہر فیصلہ ماضی کی کسی نہ کسی کہانی سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ماضی ختم نہیں ہوتا، وہ حال میں زندہ رہتا ہے اور ہم سے فیصلے کرواتا ہے۔ یہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرنے والی بات ہے کہ جدید دور کی جنگیں بھی دراصل تاریخ کی جنگیں ہیں۔ اچھا، جب ہم سامراجیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا پیمانہ کتنا بڑا تھا؟ کیا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار ہے جس سے اندازہ ہو کہ یہ کتنا بڑا عالمی منصوبہ تھا؟ ہاں، اور اعداد و شمار تو سچ پوچھیں تو دماغ ہلا دیتے ہیں۔ 1800 میں مغربی طاقتوں کے پاس دنیا کی کل زمین کا تقریباً 35% حصہ تھا۔ 35%؟ ٹھیک ہے۔ صرف ایک صدی سے کچھ زیادہ عرصے میں 1914 تک، یعنی پہلی جنگ عظیم کے آغاز پر، یہ حصہ بڑھ کر 85% ہو چکا تھا۔ 85%؟ مطلب تقریباً پوری دنیا پر چند یورپی ممالک کا قبضہ تھا۔ جی ہاں، 85%۔ یہ صرف زمین پر قبضہ نہیں تھا، یہ ایک نیا عالمی نظام بنا رہا تھا جس کا مرکز یورپ میں تھا۔ اور یہاں سعید ایک اہم فرق واضح کرتے ہیں۔ اچھا؟ سامراجیت یعنی امپیریلزم اور نو آبادیات یعنی کلونیلزم میں۔ ہاں، یہ اکثر ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ بالکل، لیکن سعید کہتے ہیں کہ امپیریلزم ایک نظریہ ہے، ایک سوچ ہے کہ ایک مرکز جیسے لندن یا پیرس کو حق حاصل ہے کہ وہ دور دراز علاقوں پر حکومت کرے۔ یعنی ایک آئیڈیالوجی؟ ایک آئیڈیالوجی، جبکہ نو آبادیات اس نظریے کا عملی نتیجہ ہے، یعنی ان علاقوں میں جا کر بستیاں بسانا، وسائل پر قبضہ کرنا اور براہ راست حکومت قائم کرنا۔ تو امپیریلزم ذہن میں ہوتا ہے، کولونیلزم زمین پر۔ ٹھیک ہے،
لیکن واپس ان اعداد و شمار پر آتے ہیں۔ ہندوستان کی مثال ہی لے لیں، 30 کروڑ لوگوں پر صرف چند ہزار لوگ حکومت کر رہے تھے۔ یہ تو ریاضی کے حساب سے بھی ناممکن لگتا ہے۔ طاقت کے علاوہ ضرور کوئی اور جادو چل رہا تھا۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے، وہ جادو ہی ثقافت اور نظریہ تھا۔ ایک پورا ذہنی ڈھانچہ بنایا گیا جس کی بنیاد اس خیال پر تھی کہ کچھ نسلیں اور لوگ حکومت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور کچھ پر حکومت ہونے کے لیے۔ یعنی وائٹ مینز برڈن والی سوچ؟ وہی، کمتر نسلیں، ماتحت لوگ، تہذیب کا بوجھ، یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ نظریاتی اوزار تھے جن سے اس قبضے کو جائز قرار دیا گیا۔ تو اس کی عملی مثال کیا ہوگی؟ اس کی سب سے بڑی مثال ہندوستان ہے۔ 1930 کی دہائی کے اعداد و شمار دیکھیں، 30 کروڑ ہندوستانیوں پر حکومت کرنے کے لیے صرف 4,000 برطانوی سرکاری ملازم تھے۔ صرف 4,000؟ جی، جن کی مدد کے لیے 60,000 برطانوی فوجی اور تقریباً 90,000 عام شہری موجود تھے۔ یہ تعداد اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ یہ صرف بندوق کے زور پر ممکن ہی نہیں تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ممکن ہوا ایک غیر معمولی خود اعتمادی سے، ایک ارادے سے اور ایک گہرے ثقافتی یقین سے کہ وہ حکومت کرنے کے حقدار اور اہل ہیں۔ اور یہ یقین صرف وائسرائے یا گورنروں میں نہیں تھا، یہ برطانیہ میں بیٹھے عام آدمی کی سوچ کا بھی حصہ بن چکا تھا۔ اسے ایک فطری عمل سمجھا جاتا تھا، جیسے سورج کا مشرق سے نکلنا۔ ایک منٹ، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ برطانوی راج کی بنیاد جتنی وائسرائے کے دفتر میں رکھی جا رہی تھی، اتنی ہی ڈکنز جیسے ادیبوں کے ناولوں میں بھی؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہضم کرنا مشکل ہے، لیکن یہی تو سعید کا سب سے طاقتور اور متنازع نکتہ ہے کہ ایک ناول نگار کا سامراج سے کیا لینا دینا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ناول نگار اس سامراجی مشینری کا غیر محسوس حصہ تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر شاید پروپیگنڈا نہ کیا ہو، لیکن ان کی کہانیاں اسی ثقافتی ماحول میں سانس لیتی تھیں اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتی تھی۔ کوئی مثال؟ اس کی بہترین مثال وہ چارلز ڈکنز کے ناول ڈومبی اینڈ سن سے دیتے ہیں۔ اچھا، ڈومبی اینڈ سن، اس میں کیا خاص بات ہے؟ ناول کا مرکزی کردار مسٹر ڈومبی ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ یہ پوری دنیا، سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، سب کچھ اس کے اور اس کے بیٹے کے کاروبار کو کامیاب بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ مطلب پوری کائنات اس کے لیے کام کر رہی ہے؟ بالکل، دنیا کا مقصد ہی اس کی کمپنی کو منافع پہنچانا ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک کردار کا تکبر نہیں ہے، یہ 19ویں صدی کے ایک عام برطانوی تاجر کی عالمی سوچ کی عکاسی ہے۔ اس کے لیے افریقہ، ہندوستان، آسٹریلیا، یہ سب جگہ صرف منڈیاں ہیں، وسائل ہیں، جن کا مقصد اس کے کاروبار کو بڑھانا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم ماضی کو حال کی نظر سے دیکھ کر ان ناولوں میں وہ تلاش کر رہے ہیں جو وہاں تھے ہی نہیں؟ ہو سکتا ہے ڈکن صرف ایک مغرور تاجر کی کہانی لکھ رہا ہو، نہ کہ برطانوی سامراجیہ کی؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور سعید اس کا جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈکنز سامراجی حکومت کے لیے کام کر رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈکنز کے لیے سامراجی نظام اتنا ہی فطری تھا جتنا ہمارے لیے ہوا میں سانس لینا۔ اچھا، اسے اس پر سوال اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ اس کے کرداروں کا یہ سمجھنا کہ پوری دنیا ان کی خدمت کے لیے موجود ہے، یہ سوچ سامراجی ثقافت کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو ناول اس سوچ کو چیلنج نہیں کرتا؟ نہیں، بلکہ اسے ایک معمول کی بات کے طور پر پیش کرتا ہے، اور اسی طرح وہ اس نظام کو مضبوط کرتا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ سامراجی طاقتیں خود کو دنیا کا مرکز اور باقی سب سے برتر دکھا رہی تھیں، لیکن سعید یہ بھی کہتے ہیں کہ ثقافتیں خالص یعنی پیور نہیں ہوتی، ان کی تاریخیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک تضاد سا نہیں لگتا؟ بظاہر لگتا ہے، لیکن یہی سعید کے تجزیے کی گہرائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سامراجی طاقتیں جتنا بھی خود کو الگ اور خالص ثابت کرنے کی کوشش کریں، حقیقت یہ ہے کہ ثقافتیں ہمیشہ ایک دوسرے سے لین دین کرتی ہیں۔ اچھا، جیسے؟ آج لندن، پیرس یا نیو یارک کی ثقافت کو افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ کے اثرات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ کھانا، موسیقی، زبان، ہر چیز میں یہ ملاوٹ نظر آتی ہے۔ لیکن 19ویں صدی میں خالص نسل اور خالص ثقافت کا نظریہ بہت طاقتور تھا۔ اس کی کوئی تاریخی مثال؟ سب سے کلاسیکی مثال یونانی تہذیب کی ہے۔ 19ویں صدی کے یورپی دانشوروں نے یونان کو مغربی تہذیب کی خالص آریائی بنیاد کے طور پر پیش کیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر اس حقیقت کو نظر انداز کیا یا چھپایا کہ یونانی تہذیب پر مصری اور مشرق وسطی کی سامی تہذیبوں کا گہرا اثر تھا۔
تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا گیا تاکہ نسلی برتری کے نظریے کو ایک تاریخی بنیاد فراہم کی جا سکے۔ اور سعید روایت کی ایجاد یعنی انوینشن آف ٹریڈیشن کی بھی بات کرتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا روایتیں ایجاد کی جا سکتی ہیں؟ بالکل، اس کا مطلب ہے ایسی رسومات اور روایت بنانا جو لگیں تو صدیوں پرانی لیکن حقیقت میں نہیں ہوں۔ یہ طاقت کو جائز قرار دینے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ جیسے کہ مثلاً 1876 میں جب ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کی مہارانی یعنی ایمپریس آف انڈیا کا خطاب دیا گیا تو پورے ہندوستان میں شاہی دربار منعقد کیے گئے۔ ہاں، وہ دربار۔ ان درباروں کو اس طرح سجایا گیا اور ان میں ایسی رسومات ادا کی گئیں جیسے یہ کوئی قدیم مغل یا ہندوستانی روایت ہو جسے انگریز آگے بڑھا رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ برطانوی طاقت کا ایک بالکل نیا مظاہرہ تھا جسے پرانی روایت کا جھوٹا لباس پہنایا گیا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف قابض قوم ہی نہیں بلکہ جن پر قبضہ ہوا وہ قومیں بھی اپنے ماضی کی ایک خاص تصویر بناتی ہیں۔ جی ہاں، اور یہ کہانی کا دوسرا رخ ہے جو بہت اہم ہے۔ جب آزادی کی تحریکیں شروع ہوئیں تو نو آبادیاتی لوگوں نے بھی اپنے ماضی کی طرف دیکھا، اپنی تاریخ کو دوبارہ کھوجنا شروع کیا۔ بالکل، انہوں نے سامراجی بیانیے کو رد کرنے کے لیے اپنے ماضی کی ایک شاندار اور اکثر رومانوی تصویر بنائی۔ انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ فرانسیسی یا برطانوی قبضے سے پہلے ان کی تہذیب کتنی عظیم تھی۔ یہ تو ایک طرح سے اپنی شناخت کو مضبوط کرنے کا طریقہ تھا۔ جی، یہ اپنی قومی شناخت کو جگانے اور لوگوں کو متحرک کرنے کا ایک بہت طاقتور طریقہ تھا۔ وہ ایک ایسی تاریخ کو دوبارہ زندہ کر رہے تھے جسے سامراج نے دبا دیا تھا، اور اس عمل میں وہ اکثر ماضی کی ایک آئیڈیلائزڈ، ایک مثالی شکل پیش کرتے تھے۔ تو اس باب کے اختتام تک ایڈورڈ سعید یہ واضح کر دیتے ہیں کہ سامراجیت صرف ایک سیاسی اور معاشی منصوبہ نہیں ہے، یہ ذہنوں پر حکومت کرنے کا ایک ثقافتی منصوبہ ہے۔ یہ کہانیوں، تاریخ کی کتابوں، ناولوں اور ایجاد کی گئی روایتوں کے ذریعے ہمارے اجتماعی شعور کا حصہ بن جاتا ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ یہ ثقافتی سافٹ ویئر آج بھی کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے۔ جب ہم دنیا کو ترقی یافتہ اور پسماندہ، مرکز اور حاشیہ میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم اسی سامراجی سوچ کی بازگشت دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب جب ہم اگلے باب کی طرف بڑھیں گے تو کیا ہم دیکھیں گے کہ یہ ثقافتی ویژن مزید ٹھوس شکل کیسے اختیار کرتا ہے؟ جی، اگلے ابواب میں سعید مزید گہرائی میں جا کر دکھائیں گے کہ کس طرح خاص طور پر ناول ایک ایسا ثقافتی میدان بنتا ہے جہاں سامراجی خیالات کو نہ صرف پیش کیا جاتا ہے بلکہ انہیں معمول اور ڈیزائربل بنا کر دکھایا جاتا ہے۔ اچھا، ہم دیکھیں گے کہ سماجی جگہیں، گھر اور فنکارانہ تاثرات کس طرح سامراجی حکمرانی کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو بہت اہم ہے۔ ہمارے ساتھ رہیں کیونکہ ہم ان خیالات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کیا ہم اب بھی ایسی کہانیاں یا بیانیے دیکھتے ہیں جو کسی ایک ثقافت کو مرکز اور باقی کو حاشیے پر رکھتے ہیں، چاہے وہ فلموں میں ہو، خبروں میں یا ہماری اپنی سوچ میں؟ خوش آمدید۔ آج ہم ایڈورڈ سعید کی مشہور کتاب ثقافت اور سامراج کے ایک بہت ہی دلچسپ حصے پر بات کر رہے ہیں۔ جی، اور سعید ایک بہت بنیادی سوال اٹھاتے ہیں کہ سلطنتیں صرف فوج اور قانون کے زور پر کیسے قائم رہتی ہیں؟ کیا ان کے پیچھے کوئی گہری طاقت بھی کام کر رہی ہوتی ہے؟ اور ان کا جواب بہت کمال کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل طاقت کہانیوں میں، فن پاروں میں، ہماری روزمرہ کی عادات میں چھپی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی کو وہ کنسالیڈیٹڈ ویژن کہتے ہیں، یعنی ایک مضبوط مشترکہ نظریہ، یعنی ایک ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، ایک ایسی فضا، بالکل، جس میں سلطنت ایک قدرتی بلکہ ایک ضروری چیز لگنے لگتی ہے۔ تو آج ہم ایک طرح سے جاسوس بن کر ان ثقافتی فن پاروں کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ سامراجی سوچ ان میں کیسے چھپی ہوئی ہے۔ دلچسپ۔ ہمارا سفر شروع ہوگا جین آسٹن کے ڈرائنگ روم سے، جہاں سلطنت ایک راز کی طرح موجود ہے۔ پھر ہم جائیں گے ویرڈی کے اوپیرا آئیڈا کے سٹیج پر، جہاں سلطنت ایک شاندار تماشا بن جاتی ہے، اور آخر میں ہم اس مصنف سے ملیں گے جو سلطنت کا نعرہ بلند آواز میں لگاتا ہے، ریڈیارڈ کپلنگ۔
جی تو آئیے شروع کرتے ہیں جین آسٹن سے۔ جب ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ محبت، شادی، انگلینڈ کے سماجی آداب۔ جی بالکل۔ تو ان کے مشہور ناول مینسفیلڈ پارک کا سامراجیہ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو مطلب بہت دور کی بات لگتی ہے۔ اور یہی تو سعید کے تجزیے کی خوبصورتی ہے۔ وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ تعلق بہت گہرا ہے، بس وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، مینسفیلڈ پارک کے جو مرکزی کردار ہیں سر تھامس برٹرم، وہ ایک بہت ہی شریف اور باعزت انسان ہے۔ جی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی دولت، ان کا وہ عالیشان گھر، ان کا پرسکون طرز زندگی، یہ سب آتا کہاں سے ہے؟ ناول میں اس کا ذکر تو آتا ہے کہ ان کے ویسٹ انڈیز میں باغات ہیں، اینٹیگوا میں۔ بالکل، اینٹیگوا میں ان کے باغات ہیں جہاں غلام کام کرتے ہیں۔ یعنی مینسفیلڈ پارک میں جو اتنا سکون، تہذیب اور اخلاقیات کا درس دیا جا رہا ہے، ان سب کی قیمت اینٹیگوا کے وہ غلام چکا رہے تھے جن کا ذکر تک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت تھی جسے جان بوجھ کر کہانی سے باہر رکھا گیا تھا۔ جی، سعید کہتے ہیں کہ یہ ایک جغرافیائی حقیقت تھی جسے ناول کی اخلاقی دنیا سے الگ کر دیا گیا تھا۔ یہ تو بہت چونکا دینے والی بات ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے آج ہم اپنی کوئی پسندیدہ فلم دیکھیں اور اس بات کو نظر انداز کر دیں کہ اس کی فنڈنگ کسی بہت متنازع ذریعے سے آئی ہے۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی۔ سعید ایک خاص لمحے کی نشاندہی بھی کرتے ہیں ناول میں، جب ہیروئن فینی پرائس سر تھامس سے غلاموں کی تجارت کے بارے میں پوچھتی ہے۔ اچھا، تو کیا جواب ملتا ہے؟ جواب میں کمرے میں ایک گہری مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، a dead silence۔ واو! سعید کہتے ہیں کہ یہ خاموشی ہی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ موضوعات ایسے ہیں جن پر بات نہیں کی جا سکتی، کیونکہ وہ اس خوبصورت دنیا کی بنیادوں کو ہلا دیں گے۔ بالکل، یعنی طاقت اس میں نہیں جو کہا جا رہا ہے، بلکہ اس میں ہے جس پر بات کرنے سے سب گھبراتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک ناول تک محدود نہیں تھا۔ جین آئر میں مسٹر روچیسٹر کی پراسرار بیوی برتھا میسن، جی برتھا میسن، وہ جمیکا سے آتی ہے جسے پاگل کہہ کر بند کر دیا جاتا ہے۔ اور گریٹ ایکسپیکٹیشنز میں میگوچ کی دولت آسٹریلیا سے آتی ہے، جو اس وقت ایک سزا یافتہ مجرموں کی کالونی تھی۔ یہ تو واقعی ایک پیٹرن لگتا ہے۔ جی ہاں، اور اسی کو سعید اسٹرکچر آف ایٹیٹیوڈ اینڈ ریفرنس کہتے ہیں، یعنی رویوں اور حوالوں کا ایک ڈھانچہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ناول نگار سامراج کا حامی تھا، بلکہ یہ کہ ان کے لیے سلطنت دنیا کی ایک ایسی حقیقت تھی جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ اچھا، ایک گیون فیکٹ تھی۔ جی، نوآبادیات ایک ایسی جگہ تھی جہاں خاندان کے بگڑے ہوئے لڑکوں کو بھیج دیا جاتا تھا یا جہاں سے اچانک دولت آ جاتی تھی۔ اسے بس مان لیا گیا تھا۔ اس کی کوئی جدید مثال ہو سکتی ہے تاکہ سننے والوں کو یہ تصور مزید واضح ہو جائے؟ ضرور، جیسے آج کل ہم اشتہاروں میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک میں چھٹیاں منانا بہت ایگزوٹک اور دلچسپ ہے۔ بالکل۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس ایگزوٹک تصویر کے پیچھے وہاں کے مقامی لوگوں کی زندگی کیسی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں۔ ہم اس جگہ کو صرف اپنی تفریح کے لیے دیکھتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہی رویوں کا ڈھانچہ ہے جس کی سعید بات کر رہے ہیں۔ نوآبادیات کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا تھا، ایک ایسی جگہ جو ہمارے لیے موجود ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ناولوں میں سلطنت ایک گہری خاموشی تھی تو کیا یہ ہمیشہ خاموشی رہتی تھی؟ نہیں، کبھی کبھی یہ خود کو ایک شاندار سپیکٹیکل یعنی ایک تماشے کے طور پر بھی پیش کرتی تھی۔ اور یہ سوال ہمیں انگلینڈ کے دیہات سے سیدھا مصر کے صحرا میں لے جاتا ہے، جہاں ورڈی کا مشہور اوپرا آئیڈا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اور آئیڈا کی کہانی بھی کمال کی ہے۔ یہ اوپرا 1871 میں قاہرہ کے نئے اوپرا ہاؤس کے افتتاح کے لیے بنایا گیا تھا۔ ایک منٹ، لیکن آئیڈا تو قدیم مصر کے بارے میں ہے، اس کا 19ویں صدی کے فرانس اور برطانیہ کے سامراج سے کیا لینا دینا؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ فلم گلیڈیٹر کا تعلق قدیم روم سے نہیں بلکہ آج کے ہالی ووڈ سے ہے۔ کیا یہ تھوڑا کھینچتان کر لایا گیا تعلق نہیں ہے؟ نہیں، یہی تو سعید کا نقطہ ہے۔ بظاہر تو یہ قدیم مصر کی کہانی ہے، لیکن ہمیں اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ یہ اوپرا مصر کے حکمران خدیو اسماعیل نے بنوایا تھا، جو مصر کو جدید بنانا چاہتے تھے۔ وہ قاہرہ کو نیل کے کنارے ایک نیا پیرس بنانے کا خواب دیکھتے تھے۔
اچھا، اور اس پورے منصوبے کے پیچھے یورپی ماہرین تھے۔ آئیڈا کی پوری کہانی، اس کے سیٹ، اس کے کردار، سب کچھ ایک مشہور فرانسیسی ماہر مصریات آگسٹ میریٹ نے ڈیزائن کیا تھا۔ تو یہ مصر کی کہانی تو تھی، لیکن اسے سنانے والے یورپی تھے۔ گویا مصر خود اہم نہیں تھا۔ بالکل، بلکہ مصر کا وہ ورژن اہم تھا جو یورپ کے کام آ سکے۔ سعید اسے مصر پر ایک طرح کا علمی اور فنی قبضہ قرار دیتے ہیں۔ یعنی یہ اصل مصر نہیں تھا؟ نہیں، یہ اوپیرا قدیم مصر کی حقیقی عکاسی نہیں کرتا، بلکہ مصر کا ایک یورپی تصور پیش کرتا ہے، ایک ایسا مشرق جو بہت پر اسرار، رنگین، پرتشدد اور شاندار ہے۔ ایک ایسی جگہ جو یورپی فنکاروں کے لیے ایک بہترین سٹیج کا کام دے سکتی ہے۔ بالکل، یہ مصر کو فتح کرنے، اسے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے اور پھر اسے یورپ کے سامنے ایک شاندار تماشے کے طور پر پیش کرنے کا عمل تھا۔ تو یہ صرف فن نہیں تھا، یہ طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ جی، اور سعید اسے علیحدگی کی جمالیات یا ایستھیٹک آف سیپریشن کا نام دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک طرف نیا، جدید یورپی طرز کا قاہرہ تھا جس میں شاندار اوپیرا ہاؤس تھا، اور دوسری طرف پرانا، مقامی، نظر انداز کیا گیا شہر تھا۔ جی، یہ اوپیرا بھی اسی تقسیم کی علامت تھا۔ یہ ایک ایسا فن تھا جو سامراجی طاقت اور اس کے مقامی اتحادیوں کے لیے تھا، جس میں عام مصریوں کی کوئی آواز، کوئی نمائندگی نہیں تھی۔ ہم نے اب تک سلطنت کو ایک راز کے طور پر دیکھا اور پھر ایک شاندار تماشے کے طور پر۔ اب ہم اس مصنف کی طرف آتے ہیں جو سلطنت کا حامی ہونے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا بلکہ فخر کرتا تھا، روڈیارڈ کپلنگ۔ جی، انہیں تو سلطنت کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ تو آئیے ان کے مشہور ناول کم کا جائزہ لیتے ہیں۔ کم بظاہر ہندوستان کے لیے ایک محبت بھرا خط ہے۔ اس میں ہندوستان کی گلیاں، بازار، لوگ، مذاہب، سب کچھ بہت تفصیل اور رنگینی سے دکھایا گیا ہے۔ صحیح۔ کہانی ایک سفید فام یتیم لڑکے کم کی ہے جو ہندوستان میں ایک مقامی لڑکے کی طرح پلا بڑھا ہے، لیکن پھر وہ برطانوی خفیہ سروس کا حصہ بن جاتا ہے جو روس کے خلاف گریٹ گیم کھیل رہی ہے۔ جی، تو اس میں محبت بھی ہے اور جاسوسی بھی۔ سعید اس ناول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سعید کہتے ہیں کہ اس ناول کو سمجھنے کے لیے ہمیں خاص طریقے سے پڑھنا ہوگا، جسے وہ کانٹراپنٹل ریڈنگ کہتے ہیں۔ کانٹراپنٹل ریڈنگ؟ یہ میوزک کی ایک اصطلاح ہے نا؟ جی بالکل۔ سوچیں کہ آپ ایک گانا سن رہے ہیں جس میں دو دھنیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ ایک مرکزی دھن ہے، یعنی کم کی مہم جوئی اور ہندوستانی کی رنگینیاں، اور دوسری ایک ہلکی سی پس پردہ دھن ہے، یعنی ہندوستانیوں کی خاموشی اور ان کی مٹائی ہوئی تاریخ۔ سعید کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک ساتھ سننا ضروری ہے۔ بہت دلچسپ انالوجی ہے۔ تو اس ناول میں دوسری خاموش دھن کیا ہے؟ کیا چیز غائب ہے؟ اس میں ہندوستانیوں کی طرف سے کوئی حقیقی سیاسی مزاحمت نظر نہیں آتی۔ اچھا۔ 1857 کی جنگ آزادی، جسے انگریز غدر کہتے تھے، اس کا ذکر ایک وفادار ہندوستانی سپاہی کی زبانی کروایا گیا ہے جو اسے پاگل پن قرار دیتا ہے۔ یعنی ہندوستانی قوم پرستانہ نقطہ نظر کو مکمل طور پر مٹا دیا گیا ہے۔ تاریخ کا صرف وہ ورژن پیش کیا گیا ہے جو سلطنت کے حق میں جاتا ہے، اور وہ بھی ایک ہندوستانی کردار کے منہ سے کہلوا کر۔ یہ واقعی ایک بہت طاقتور ٹیکنیک ہے۔ لیکن کیا یہ کپلنگ کی طرف سے جان بوجھ کر کی گئی ایک سیاسی چال تھی، یا وہ واقعی یہ مانتے تھے کہ ہندوستانی مزاحمت کے قابل ہی نہیں تھے؟ مطلب کیا یہ پروپیگنڈا تھا یا صرف ان کا اپنا بلائنڈ سپاٹ؟ میرے خیال میں یہ دونوں کا مرکب تھا۔ کپلنگ کا نقطہ نظر اس وقت کے زیادہ تر انگریزوں جیسا ہی تھا، جو سمجھتے تھے کہ ہندوستان ایک بہت بڑا بکھرا ہوا ملک ہے جسے صرف برطانوی ہی سنبھال سکتے ہیں۔ اور یہ چیز ناول میں نظر آتی ہے؟ جی، ناول میں ہندوستانی کردار خود برطانوی راج کی خدمت پر فخر کرتے ہیں۔ اس سے ایک ایسے ہندوستان کا تصور ابھرتا ہے جہاں برطانوی حکومت قدرتی، دائمی اور مقامی لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اور کم کا کردار اس سب میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ وہ تو پورے ہندوستان میں آزاد گھومتا ہے۔ کم کا کردار دراصل مکمل رسائی اور کنٹرول کا ایک خواب ہے۔ وہ کسی بھی روپ میں ڈھل جاتا ہے، ہر زبان بولتا ہے، ہر جگہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ آزادی صرف اس لیے ممکن ہے کیونکہ پس پردہ برطانوی طاقت ہر چیز کو قابو میں رکھے ہوئے۔ بالکل، اس کی مہم جوئی دراصل سلطنت کے کنٹرول کا جشن ہے۔
ناول یہ تاثر دیتا ہے کہ ہندوستان کی تمام تر رنگا رنگی کو صرف برطانوی نظام ہی جان سکتا ہے، منظم کر سکتا ہے اور سنبھال سکتا ہے۔ تو آئیے سب کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک سفر کیا جین آسٹن کی خاموشی سے لے کر ویئرڈی کے تماشے اور پھر کپلنگ کے کھلے اعلان تک۔ جی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح ناول اور اوپیرا جیسی چیزیں جنہیں ہم اعلیٰ ثقافت سمجھتے ہیں وہ سامراجی منصوبے سے گہرائی میں جڑی ہوئی تھیں۔ بالکل۔ سعید کا بنیادی نقطہ یہ نہیں ہے کہ جین آسٹن یا ویئرڈی برے لوگ تھے یا ان کے فن کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ثقافت کبھی بھی سیاست سے الگ یا معصوم نہیں ہوتی۔ جی، یہ ایک ایسا ذہنی اور اخلاقی ماحول پیدا کرتی ہے جس میں سامراج جیسی چیز ایک عام، قابل قبول اور یہاں تک کہ ایک نیک عمل لگنے لگتی ہے۔ تو ثقافت صرف بندوقوں کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ وہ دل و دماغ کو بھی فتح کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہی وہ کنسالیڈیٹڈ ویژن ہے، ایک ایسی دنیا جہاں سلطنت پر سوال اٹھانا ہی ممکن نہ لگے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سامراج صرف بندوقوں، سیاست اور معیشت کا نام نہیں تھا۔ یہ تخیل کا ایک منصوبہ تھا جو کہانیوں اور فن پاروں کے ذریعے بنایا اور پھیلایا گیا۔ اور یہاں سے ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اگر سلطنت نے اپنی کہانی اس طرح مضبوط کی تو محکوم لوگوں نے اس کا جواب کیسے دیا؟ انہوں نے کیسے مزاحمت کی، کیسے سوال اٹھائے اور اپنی ثقافتی آواز کیسے بلند کی؟ ہماری اگلی گفتگو مزاحمت اور مخالفت کے انہی موضوعات پر ہوگی، جہاں ہم دیکھیں گے کہ نوآبادیاتی نظام کے خلاف ثقافتی محاذ پر کیسی جنگ لڑی گئی۔ اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ، اپنی کسی پسندیدہ کہانی، فلم یا فن پارے کے بارے میں سوچیں، وہ کس دنیا کو یقینی مان کر چلتی ہے؟ کس کی کہانیاں مرکزی ہیں اور کون حاشیے پر ہے یا مکمل طور پر غائب ہے؟ کیا ہماری پسندیدہ کہانیوں میں بھی ویسی ہی گہری خاموشی ہو سکتی ہے جیسی جین آسٹن نے اینٹیگوا کے باغات کے بارے میں اختیار کی تھی؟ آج ہم ایک بہت بڑے سوال سے اپنی بات شروع کریں۔ سلطنتیں صرف تلوار اور بندوق کے زور پر تو نہیں بنتی، ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے پیچھے ایک پوری کہانی، ایک نظریہ بھی ہوتا ہے جو لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہے کہ حکومت کرنے والے بہتر ہیں اور جن پر حکومت ہو رہی ہے وہ کمتر ہے۔ بالکل۔ اور جہاں ایک کہانی ہوتی ہے وہیں اس کے جواب میں ایک اور کہانی بھی جنم لیتی ہے۔ یہی ہمارے آج کے موضوع کا مرکز ہے۔ اچھا۔ ہم ایڈورڈ سعید کی کتاب کے تیسرے باب پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا عنوان ہے مزاحمت اور مخالفت، یعنی ریزسٹنس اینڈ اپوزیشن۔ تو یہ باب اسی دوسری کہانی کے بارے میں ہے، وہ کہانی جو محکوم لوگوں نے اپنی آزادی کے لیے لکھی۔ جی، جو انہوں نے لکھی، گائی اور سنائی۔ یعنی یہ صرف جسمانی بغاوت کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ذہنوں کو آزاد کرانے کی ایک جنگ کی داستان۔ بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا۔ آج ہم اس جنگ میں استعمال ہونے والے ہتھیاروں کو سمجھیں گے، جو تلواریں نہیں تھیں بلکہ قلم، نظمیں اور کہانیاں تھیں۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایشیا، افریقہ اور کیریبین کے لوگوں نے اپنے کلچر کو اپنی ڈھال بنایا اور سامراجی طاقت کو چیلنج کیا۔ اور اس سفر میں ہم فرانس فینن، ایم ایس سیزائر اور ایک ایسے شاعر WB ییٹس جیسے لوگوں سے ملیں گے جنہیں عام طور پر اس فہرست میں نہیں رکھا جاتا۔ یہ تو بہت دلچسپ ہوگا۔ تو مقصد یہ سمجھنا ہے کہ غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے کے بعد اپنی آواز، اپنی شناخت کو دوبارہ پانا کتنا پیچیدہ اور ضروری تھا۔ جی، چلیں اس دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ تو سعید، بات شروع کرتے ہیں اثر یعنی انفلوئنس کے تصور سے۔ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اثر ہمیشہ مغرب سے مشرق کی طرف جاتا ہے۔ ہاں، یعنی طاقتور سے کمزور کی طرف۔ لیکن سعید کہتے ہیں کہ یہ تصویر مکمل نہیں ہے۔ اچھا؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ رشتہ بہت عجیب تھا، دو طرفہ تھا۔ دراصل مغربی ثقافت کی اپنی شناخت بنانے میں اس کے زیر تسلط معاشروں کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب ایک طاقتور کلچر اپنی پہچان کے لیے کمزور کلچر پر انحصار کیسے کر سکتا ہے؟ اس کی ایک بہترین مثال آندرے زید کے 1902 کے ناول لیمورلسٹ میں ملتی ہے۔ اچھا۔ کہانی ایک یورپی اسکالر مشیل کی ہے جو بیمار ہے اور صحت یابی کے لیے فرانسیسی الجیریا جاتا ہے۔ وہاں کی آپ کہیں کہ ایگزوٹک فضا، صحرا،
نخلستان، اور وہاں کے مقامی لوگوں سے مل کر وہ اپنی حقیقی ذات کو دریافت کرتا ہے۔ بالکل، خاص طور پر مقامی لڑکے لڑکیوں سے مل کر۔ اور اس میں ایک لڑکا ہے مختار، جو اس کی سیلف ڈسکوری میں مدد کرتا ہے۔ لیکن اگر میں غلط نہیں تو اس ناول میں مختار کے اپنے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی اہمیت نہیں، وہ صرف ایک آئینے کا کام کرتا ہے، ایک پراپ کی طرح۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مختار کا کردار صرف یورپی ہیرو کی کہانی کو آگے بڑھانے کے لیے موجود ہے، اور یہ صرف ایک کردار کی کہانی نہیں، یہ اس پورے سامراجی نظام کی سوچ کو دکھاتی ہے۔ جہاں مقامی لوگوں کی اپنی کوئی آواز نہیں، وہ صرف پس منظر کا حصہ ہیں۔ جی، سعید اسی رویے کو ایک وسیع تر تصور سے جوڑتے ہیں، جسے وہ افریکنزم یا افریکنزم کہتے ہیں۔ تو یہ افریقیت ایک طرح کا چشمہ تھا جسے پہن کر مغرب افریقہ کو دیکھتا تھا، اور اس چشمے میں افریقہ ہمیشہ پسماندہ، پراسرار اور تھوڑا وحشی ہی نظر آتا تھا۔ کیا خوبصورت انالوجی دی ہے آپ نے، بالکل یہی بات ہے۔ یہ ایک ایسا فریم ورک تھا جس میں افریقہ کی ایک تصویر بنائی گئی اور پھر اسی تصویر کو حقیقت مان لیا گیا۔ اور اس میں پریمیٹیوزم یعنی قدیم پن اور ٹرائبلزم یعنی قبائلیت جیسے خیالات شامل تھے۔ جی، جنہیں مشنریوں سے لے کر مارکسسٹ مورخین تک سب نے اپنے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ یہ افریقہ کو کنٹرول کرنے کا ایک ذہنی اور علمی طریقہ تھا۔ لیکن یہ یک طرفہ نظریہ ہمیشہ تو قائم نہیں رہ سکتا تھا۔ یقیناً ایک وقت آیا ہوگا جب دوسری طرف سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ بالکل، پہلی جنگ عظیم کے آس پاس اس رشتے میں ایک زلزلہ آیا۔ سعید اس تبدیلی کو یورپ کی تاریخ کی دو بڑی تبدیلیوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ کون سی دو تبدیلیاں؟ ایک، جب یورپ نے یونانی علوم کو دوبارہ دریافت کیا، جسے رینیسانس کہتے ہیں، اور دوسری، جب اس نے مشرق کے بارے میں جاننا شروع کیا، یعنی اورینٹل رینیسانس۔ لیکن ان پچھلی تبدیلیوں اور اس نئی تبدیلی میں ایک بہت بڑا فرق ہوگا۔ وہ کیا تھا؟ بہت بڑا فرق تھا۔ پچھلی دریافتیں یا تو ایسی تہذیبوں کے بارے میں تھیں جو ختم ہو چکی تھیں، جیسے قدیم یونان، صحیح، یا ایسی ثقافتوں کے بارے میں جن کے پاس سیاسی طاقت نہیں تھی۔ لیکن اب پہلی بار مغربی مفکرین کو وہی لوگ چیلنج کر رہے تھے جن پر وہ حکومت کرتے تھے۔ تو یہ صرف کتابوں کا تبادلہ نہیں تھا، یہ طاقت کے رشتے میں ایک براہ راست ٹکراؤ تھا۔ جی، محکوم اب بول رہے تھے، اور وہ اپنی شرائط پر بول رہے تھے۔ اور ان کی آواز میں کتنا دم تھا! مجھے فرانس فینن کی مشہور کتاب دی ریچڈ آف دی ارتھ کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ جی بتائیے۔ آج تیسری دنیا یورپ کے سامنے ایک بہت بڑے وجود کی طرح کھڑی ہے جس کا مقصد ان مسائل کو حل کرنا ہے جن کا جواب یورپ نہیں دے سکا۔ کیا بات ہے! یہ تو صرف برابری کا مطالبہ نہیں، یہ تو ایک طرح سے پورے کھیل کو بدل دینے کا اعلان ہے۔ یہ ایک مکمل پیراوولٹ تھا، ایک انورژن، اور اسی کتاب پر جان پال سارتر کی دیباچے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ اچھا، اس میں کیا تھا؟ سارتر نے لکھا کہ دنیا 500 ملین انسانوں اور 1.5 ارب مقامی لوگوں میں بٹی ہوئی ہے، اور اب یہی 1.5 ارب لوگ بولنا شروع ہو گئے تھے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ وہ نو آبادیاتی طاقت کی ہی زبان اور اسی کے فلسفے استعمال کر کے اسی پر تنقید کر رہے تھے۔ بالکل، ہیگل، مارکس، فرائیڈ، وہ مالک کے اوزاروں سے مالک کا گھر گرا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ نظریاتی جنگ شروع ہوئی تو یہ زمین پر کیسی نظر آتی تھی؟ میرا مطلب ہے مزاحمت کی شکلیں کیا تھیں؟ سعید مزاحمت کے 2 بڑے مراحل بتاتے ہیں۔ پہلا ہے بنیادی مزاحمت، یعنی سیدھی سادھی مسلح جدوجہد، لڑائی جھگڑا۔ جی، لیکن جب یہ مرحلہ ختم ہو جاتا ہے یا دبا دیا جاتا ہے تو دوسرا زیادہ گہرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، نظریاتی مزاحمت۔ اور اس کا مقصد بکھری ہوئی کمیونٹی کو ثقافتی طور پر دوبارہ جوڑنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہی سے ثقافت یعنی ادب، شاعری اور تاریخ کا کردار شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بہت اہم تصور ہے جس سے سعید ری انسکرپشن کہتے ہیں۔ ری انسکرپشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس ثقافتی زمین پر دوبارہ اپنا دعویٰ کرنا جو سامراجیہ نے آپ سے چھین لی تھی۔ سامراجیہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، آپ کون ہیں۔ اور ری انسکرپشن کا مطلب ہے اس کہانی کو رد کر کے اپنی کہانی خود لکھنا۔ جی، اور یہ ایک مشترکہ میدان جنگ بن جاتا ہے جہاں دونوں طرف سے بیانیے کی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یہ ایک قسم کی ثقافتی جوڈو ہوئی کہ آپ نے دشمن کے ہی استعارے کو استعمال کر کے اسے الٹا اسی پر دے مارا۔ ادب میں اس کی کوئی مثالیں ہیں؟ بہت خوبصورت مثالیں ہیں۔
دریا کا استعارہ ہی لے لیں۔ اچھا۔ جوزف کانریڈ کے مشہور ناول ہارٹ آف ڈارکنیس میں افریقہ کا دریا ایک تاریک، خوفناک اور پراسرار جگہ ہے جو انسان کو اس کی حیوانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، لیکن اس کے جواب میں کینیا کے مصنف جیمز نگونگی اپنے ناول دی ریور بٹوین میں دریا کو بالکل الٹ معنی دیتے ہیں۔ کیسے؟ ان کے ناول میں دریا کا نام ہونیا ہے، جس کا مقامی زبان میں مطلب ہے علاج یا زندگی کی طرف واپسی۔ یہ دو کمیونٹیز کو جوڑنے والی ایک مقدس جگہ ہے۔ واہ، یہ تو زبردست ہے۔ ایک ہی دریا، لیکن دیکھنے کا زاویہ بدلنے سے اس کے معنی بالکل بدل گئے۔ بالکل، ایک کے لیے وہ اندھیرے کا راستہ ہے، دوسرے کے لیے زندگی کا سرچشمہ۔ اور نگوگی کے ناول میں سفید فام کرداروں کی کوئی خاص اہمیت نہیں، ساری توجہ افریقی معاشرے کے اندرونی تضادات پر ہے۔ اور میں نے سنا ہے کہ طیب صالح کا ایک ناول بھی ہے۔ جی، سیزن آف مائگریشن ٹو دی نارتھ، یہ کانریڈ کے سفر کو الٹ دیتا ہے۔ اس میں ایک سوڈانی شخص یورپ کا سفر کرتا ہے اور کہانی عربی میں ایک افریقی عرب نقطہ نظر سے بیان کی گئی ہے۔ اور شیکسپیئر کے مشہور ڈرامے دی ٹیمپسٹ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی کیا گیا ہے نا؟ ہاں، یہ ایک کلاسک مثال ہے۔ کیریبین اور لاطینی امریکی ادیبوں نے اس ڈرامے کو دوبارہ اپنایا۔ اس میں ایک کردار ہے کیلیبن۔ جی، کیلیبن جو جزیرے کا اصل باشندہ ہے، جسے یورپی جادوگر پروسپیرو نے غلام بنا رکھا ہے۔ تو مزاحمتی ادیبوں نے کیلیبن کو محکوم مقامی باشندے کی علامت بنا دیا؟ بالکل، جارج لیمنگ جیسے مفکرین نے کہا کہ کیلیبن کی آزادی تبھی ممکن ہے جب وہ پروسپیرو کی دی ہوئی زبان کو رد کر کے اپنی زبان اور اپنی تاریخ کو دوبارہ حاصل کرے۔ ڈرامے میں ایک اور کردار بھی ہے، ایریل۔ جی، ایریل اور کیلیبن کی بحث بہت دلچسپ ہے۔ ایریل بھی ایک غلام روح ہے، لیکن وہ وفادار ہیں۔ وہ آزادی کے وعدے پر مالک کا ہر حکم مانتا ہے، جبکہ کیلیبن باغی ہے۔ جی، اور کیلیبن مصنفین کے لیے کیلیبن اپنی مخلوط نسل، اپنی ہائبریڈٹی کی وجہ سے نئی دنیا کی حقیقی علامت ہے، نہ کہ ایریل جو صرف مالک کی نقل کرتا ہے۔ یہ اپنی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش تو بہت فطری لگتی ہے، لیکن کیا اس کا کوئی منفی پہلو بھی ہو سکتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب محکوم عوام اپنی شناخت کو دوبارہ کھوجتے ہیں تو ایک رجحان ابھرتا ہے جسے نیٹیوزم کہتے ہیں۔ نیٹیوزم یعنی ایک خالص اور نو آبادیاتی دور سے پہلے کے سنہرے ماضی کی طرف لوٹنے کی شدید خواہش۔ اس کی مثالیں افریقہ میں نیگریٹیوڈ کی تحریک، اسلامی بنیاد پرستی یا عرب ایرابزم کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ لیکن کیا یہ ایک ضروری مرحلہ نہیں؟ اگر کوئی آپ کی شناخت کو صدیوں تک کچلتا رہے تو کیا پہلا رد عمل یہی نہیں ہوگا کہ اپنی خالص شناخت کو شدت سے اپنایا جائے؟ آپ کی بات میں وزن ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور اور ضروری پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس مرحلے میں محکوم عوام پہلی بار اپنی شناخت کو فخر سے قبول کرتے ہیں۔ تو پھر خطرہ کیا ہے؟ خطرہ یہ ہے کہ نیٹیوزم اکثر تنگ نظری اور نسل پرستی کو جنم دے سکتا ہے۔ یہ سامراجی کی بنائی ہوئی نسلی اور ثقافتی تقسیم کو ختم کرنے کے بجائے مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا جال ہے؟ جی، نائجیریا کے نوبل انعام یافتہ ادیب وولے سوینکا نے نیگریٹیوڈ پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ خود کو یورو سینٹرک فریم ورک میں قید کر لیتا ہے۔ مطلب آپ اپنی تعریف انہی کیٹیگریز میں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے مخالف نے بنائی ہیں؟ بالکل، اگر وہ آپ کو غیر عقلی کہتے ہیں تو آپ فخر سے کہتے ہیں ہاں ہم جذباتی اور روحانی لوگ ہیں۔ آپ ان کی بنائی ہوئی تقسیم کو ہی قبول کر لیتے ہیں۔ تو اگر ایک خالص ماضی کی طرف لوٹنا ایک جال ہے تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ آگے کا راستہ ہے قومیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس سے آگے بڑھنا۔ مقصد صرف ایک الگ تھلگ خالص شناخت کا دعویٰ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے دنیا کی تلاش ہے جو لڑنے والے جوہروں پر مبنی نہ ہو۔ اس کی کوئی مثال؟ اس کی سب سے بہترین مثال MS سیزیر کی نظم آبائی وطن واپسی کی ڈائری میں ملتی ہے۔ اچھا۔ نظم میں شاعر پہلے اپنی نسل کی تمام خامیوں اور تکالیف کو قبول کرتا ہے، لیکن پھر وہ اس تنگ دائرے سے نکل کر پوری انسانیت سے جڑ جاتا ہے۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ یہ خیال کہ قومیت سے آگے بڑھ کر انسانیت کی بات کی جائے بہت طاقتور ہے، لیکن یہ ہمیں ایک ایسے شاعر کی طرف لے آتا ہے جس کا نام اس فہرست میں دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی، WB ییٹس۔ آپ کی حیرانی بجا ہے۔
ییٹس کو عام طور پر ایک عظیم جدید یورپی شاعر سمجھا جاتا ہے، جی، لیکن سعید انہیں سامراج مخالف مزاحمت کے شاعر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئرلینڈ انگلینڈ کی سب سے پرانی اور پہلی کالونی تھی۔ اور آئرش لوگوں کو صدیوں تک انگریزوں نے ایک وحشی اور پست نسل سمجھا۔ جی، اس لیے سعید کے نزدیک آئرلینڈ کی جدوجہد ہندوستان یا الجزائر کی کہانی سے مختلف نہیں ہے۔ تو ییٹس کا منصوبہ کیا تھا؟ انہوں نے اپنی شاعری کو مزاحمت کے لیے کیسے استعمال کیا؟ ییٹس کا منصوبہ وہی تھا جسے ہم نے ری انسکرپشن کہا ہے۔ انہوں نے شاعری اور تخیل کے ذریعے آئرلینڈ کی سرزمین، اس کی تاریخ اور اس کی اساطیر پر دوبارہ قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے جگہوں کو نئے نام دیے، پرانی کہانیوں کو زندہ کیا اور آئرش عوام کے ذہنوں میں ایک آزاد ثقافتی وطن پیدا کیا۔ یہ مزاحمتی ثقافت کا پہلا اور سب سے بنیادی کام ہے۔ لیکن ییٹس کی شخصیت خود بہت پیچیدہ تھی۔ ان کی قوم پرستی میں فاشزم کی طرف جھکاؤ بھی نظر آتا ہے۔ یہ بالکل سچ ہے، اور سعید اس پیچیدگی کو نظر انداز نہیں کرتے۔ ییٹس کی قوم پرستی انہیں روحانیت اور یہاں تک کہ فاشزم کے خطرناک علاقوں میں بھی لے گئی۔ تو پھر انہیں ایک مزاحمتی شاعر کیسے مانا جائے؟ سعید کا نقطہ یہ ہے کہ ییٹس کے سیاست کو معاف کیے بغیر بھی ہم انہیں نو آبادیاتی نظام سے آزادی یعنی ڈی کالونائزیشن کے شاعر کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ ان کی شاعری آزادی کی جدوجہد کے تشدد، اس کی پیدائش کے درد اور تبدیلی کے ان لمحات کو پکڑتی ہے جو ہر انقلابی تحریک میں آتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا کہ محض تشدد یا طاقت کافی نہیں، اسے ایک منظم سیاسی عمل کے ساتھ متوازن کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جو فرانس فینن نے ان سے نصف صدی بعد کہی۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو اس باب کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ مزاحمت صرف ایک سیاسی یا فوجی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک ثقافتی بیداری کا نام ہے۔ جی، یہ ادب، یادداشت اور تخیل کے ذریعے اپنی چینی ہوئی آواز کو دوبارہ حاصل کرنے کی جنگ ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سامراج کے خلاف یہ جدوجہد صرف تاریخ کے پنوں میں دفن واقعات نہیں ہے، انہوں نے ہماری آج کی دنیا کی شکل بنائی ہے۔ بالکل، شناخت، طاقت اور ثقافت کی یہ جنگیں آج بھی ہمارے ارد گرد مختلف شکلوں میں جاری ہیں۔ ہم نے مزاحمت کا عروج تو دیکھ لیا۔ کتاب کا آخری باب مستقبل کا جائزہ لے گا کہ آج کی دنیا سامراج کی اس وراثت اور آزادی کی جاری جدوجہد سے کیسے نمٹ رہی ہے۔ تو اگلی گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیے گا جب ہم ان آخری اور اہم ترین خیالات کا جائزہ لیں گے۔ اکثر مالک کے اوزار، اس کی زبان، اس کا فلسفہ استعمال کر کے ہی اس کے گھر کو مسمار کرنا پڑا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادھار لیے گئے اوزاروں سے بنایا گیا گھر کبھی واقعی اپنا ہو سکتا ہے؟ یا پھر ادھار لینے کا یہ عمل خود ان اوزاروں کی شکل بدل دیتا ہے اور اس سے کچھ بالکل نیا اور انوکھا تخلیق ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سامراج مرتا نہیں، صرف اپنی شکل بدلتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آج اس کا نیا چہرہ کیسا ہے؟ ایڈورڈ سعید کی مشہور کتاب ثقافت اور سامراج کا آخری باب وہ اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ باب کا عنوان ہے مستقبل میں تسلط سے آزادی۔ آج ہم اسی باب پر گہرائی سے بات کریں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سعید کے مطابق پرانی سلطنتوں کے خاتمے کے بعد بھی طاقت کا یہ کھیل کیسے جاری ہے، خاص طور پر سرد جنگ کے بعد امریکہ نے ثقافت، میڈیا اور معاشی دباؤ کے ذریعے اپنا اثر کیسے قائم کیا، اور سب سے اہم سوال، کیا اس نئے قسم کے تسلط کے خلاف مزاحمت ممکن بھی ہے؟ کیا اس غلبے سے آزادی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو آئیے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ سعید کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نو آبادیاتی نظام کا خاتمہ یعنی ڈی کالونائزیشن وہ سامراج کا خاتمہ نہیں تھا، یہ صرف ایک وقفہ تھا جس کے بعد ایک نئی، زیادہ پیچیدہ قسم کی بالادستی نے جنم لیا۔ بالکل، سعید اس کی وضاحت ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیں پرانے سامراجی رشتے تو اپنی جگہ موجود تھے ہی، جیسے الجیزیئر اور فرانس کا تعلق یا ہندوستان اور برطانیہ کا، لیکن سرد جنگ کے خاتمے کے بعد ایک بڑا عالمی ڈھانچہ سامنے آیا۔ دنیا واضح طور پر دو حصوں میں بٹ گئی، ایک امیر شمال اور ایک غریب جنوب۔ اچھا، اور یہ صرف معاشی تقسیم نہیں تھی، یہ طاقت کی تقسیم تھی۔
1980 کی دہی میں مشہور برینڈن رپورٹ نے بھی اسی خطرے کی نشاندہی کی تھی کہ یہ عدم توازن پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اب براہ راست فوج بھیج کر ملکوں پر قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی، اب کنٹرول معاشی پالیسیوں اور بین الاقوامی اداروں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ یہیں پر سعید نوم چومسکی کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جی، چومسکی کا تجزیہ یہاں بہت اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مغرب اور خاص طور پر امریکہ دنیا کے وسائل پر اپنا کنٹرول رکھنے کے لیے غلبے کی نئی شکلیں ایجاد کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس غلبے کو قائم رکھنے کے لیے صرف معاشی یا فوجی طاقت کافی نہیں ہوتی، آپ کو ایک نظریاتی جواز بھی چاہیے ہوتا ہے، اور وہ جواب یہ تھا کہ مغرب مہذب ہے اور باقی دنیا، خاص طور پر تیسری دنیا، وحشی ہے، جسے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ بالکل یہی ہم اور وہ کی تقسیم امریکی خارجہ پالیسی کی بنیاد بن گئی۔ یہ تو بالکل وہی پرانی سامراجی سوچ ہے، بس نئے الفاظ کے ساتھ۔ اچھا، اس سوچ کو باقاعدہ شکل دینے میں کچھ بڑے نام بھی شامل تھے۔ سعید نے والٹر لپمن اور جارج کینن کا ذکر کیا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ اس وقت کے بڑے امریکی دانشور اور پالیسی ساز تھے۔ والٹر لپمن ایک طرح سے عوام کی رائے کو سمت دینے والے سمجھے جاتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ امریکی قیادت کا کردار دنیا کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنا ہے، اور حقیقت وہی تھی جو امریکی مفادات کے مطابق ہو۔ اور جارج کینن؟ جبکہ جارج کینن تو وہ شخص تھے جنہوں نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی پوری کنٹینمنٹ پالیسی بنائی تھی۔ کینن کھلے عام کہتے تھے کہ امریکہ کو برطانوی سلطنت کا وارث بننا ہے اور دنیا میں نظم و ضبط قائم رکھنا ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ یعنی یہ سوچ کے ہمیں دنیا کو ٹھیک کرنا ہے براہ راست فوجی کارروائی کا جواز بن گئی۔ بالکل۔ سعید ایک دلچسپ لیکن خوفناک تفصیل بتاتے ہیں کہ کینن نے 1948 میں یہاں تک تجویز دی کہ افریقہ کو دوبارہ نوآبادیاتی بنا دیا جائے اور جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کی حمایت کی جائے۔ اچھا جی، اور یہ ذہنیت صرف خیالات تک نہیں رہیں۔ رچرڈ بارنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1945 اور 1967 کے درمیان امریکہ نے تقریباً ہر سال تیسری دنیا میں کہیں نہ کہیں فوجی مداخلت کی۔ یہ ایک سامراجی عقیدہ بن گیا تھا کہ امریکہ بین الاقوامی قوانین سے بالاتر ہے، وہ قوانین بناتا ہے، ان پر عمل نہیں کرتا۔ 1991 کی خلیجی جنگ شاید اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس یہ زبردست فوجی اور معاشی طاقت ہے، لیکن سب سے مشکل کام تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو ان مسلسل جنگوں اور مداخلتوں کے لیے کیسے راضی کرتے ہیں۔ یہیں پر میڈیا اور ثقافت کا کردار آتا ہے نا؟ جی، اور یہ سعید کے تجزیے کا سب سے دلچسپ حصہ ہے۔ یہاں وہ پھر چومسکی کی اصطلاح رضامندی کی تشکیل یعنی مینوفیکچرنگ کنسنٹ استعمال کرتے ہیں۔ رضامندی کی تشکیل؟ جی، میڈیا ایک ایسا ماحول بناتا ہے جہاں عام شہریوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ دنیا کے مسائل حل کرنا ہماری قومی ذمہ داری ہے۔ خلیجی جنگ کی مثال لیں۔ سعید بتاتے ہیں کہ امریکی میڈیا میں جنگ پر جو مرکزی دھارے کی بحث ہو رہی تھی، اس میں دونوں طرف کے لوگ، چاہے وہ جنگ کے حامی ہوں یا مخالف، بالکل، وہ اس بنیادی بات پر متفق تھے کہ امریکہ کو خلیج میں مداخلت کا حق حاصل ہے۔ بحث صرف اس پر تھی کہ مداخلت کب اور کیسے کی جائے۔ یعنی سوال یہ نہیں تھا کہ کیا ہمیں مداخلت کرنی چاہیے، بلکہ یہ تھا کہ ہمیں مداخلت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل سوال تو پوچھا ہی نہیں گیا، اور اس بیانیے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ولن کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی۔ سعید کے مطابق وہ ولن کس کو بنایا گیا؟ وہ ولن عرب اور اسلام تھے۔ سعید تفصیل سے بتاتے ہیں کہ کس طرح امریکی میڈیا اور پاپولر کلچر میں عربوں کے بارے میں منفی اور غیر انسانی دقیانوسی تصورات کو عام کیا گیا۔ انہیں یا تو تیل کے امیر شیخ کے طور پر دکھایا گیا یا پھر پرتشدد دہشت گرد کے طور پر۔ اسلام کو ایک پسماندہ مذہب کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس سے ایک ایسی فضا بنی جہاں ان لوگوں کے خلاف فوجی کارروائی کو جائز سمجھا جانے لگا۔ جی، اسی سلسلے میں سعید نے ایک فارن افیئرز میگزین کے مضمون کا حوالہ دیا ہے جو عراق کے بارے میں ہے۔ ہاں، وہ مثال تو حیران کن ہے۔ وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔ اس مضمون میں عراق کو ایک ٹوٹنے والی سرزمین جس کا ثقافت اور کتابوں سے کوئی تعلق نہیں کہا گیا۔ اب ذرا سوچئے، یہ عراق کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو میسوپوٹیمیا کی عظیم تہذیب کا مرکز تھا، جہاں قانون، تحریر اور شہروں کا آغاز ہوا۔ بغداد صدیوں تک علم و ادب کا مرکز رہا۔ لیکن ایک ہی جملے میں اس پوری تاریخ کو مٹا دیا گیا۔
یہ تو جان بوجھ کر کسی کی تاریخ کو مٹانے جیسا ہے تاکہ اس پر حملہ کرنے کا اخلاقی جواز پیدا کیا جا سکے۔ بالکل، یہی سعید کا مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صرف غلط معلومات نہیں، یہ ایک نظریاتی ہتھیار ہے۔ جب آپ کسی قوم کی ثقافتی شناخت اور تاریخ چھین لیتے ہیں تو اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہ ثقافتی اثر صرف امریکہ تک محدود نہیں رہا۔ سعید ثقافتی سامراج کی بات کرتے ہیں جس کی پہنچ عالمی ہے۔ ایک منٹ، لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ CNN یا امریکی ٹی وی شوز جیسے ڈیلس تو صرف تفریح ہیں۔ کیا سعید یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک منظم سازش ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ سعید اسے ایک منظم سازش کے طور پر پیش نہیں کرتے، بلکہ وہ طاقت کے عدم توازن کی بات کرتے ہیں۔ میک برائیڈ رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ دنیا بھر کی خبروں اور معلومات کا بہاؤ یک طرفہ ہے۔ چند بڑی مغربی، خاص طور پر امریکی کارپوریشنز یہ کنٹرول کرتی ہیں کہ دنیا کیا دیکھتی، سنتی اور پڑھتی ہے۔ اچھا، تو جب ہر جگہ ایک ہی طرح کے ٹی وی شوز، فلمیں اور خبریں دیکھی جائیں گی تو لامحالہ ایک ہی طرح کا عالمی نظریہ فروغ پائے گا۔ جیسا کہ ایک دانشور اینتھنی اسمتھ نے کہا تھا، نئے الیکٹرانکس سے آزادی کو جو خطرہ ہے وہ خود نو آبادیات سے بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ سب کچھ سننے میں تو کافی مایوس کن لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ تسلط مکمل ہے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں۔ کیا سعید مزاحمت کی کوئی امید بھی دکھاتے ہیں؟ جی، باب کا دوسرا نصف حصہ اسی امید اور مزاحمت کے بارے میں ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ اس عالمی غلبے کے رد عمل میں بہت سی قوم پرستانہ یا مقامی تحریکیں ابھریں، جیسے اسلامزم یا ایفرو سینٹرزم۔ یہ تحریکیں اپنی کھوئی ہوئی شناخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن سعید یہاں فرانس فینن کا حوالہ دیتے ہوئے ایک خطرے سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ وہ کیا خطرہ ہے؟ اپنی شناخت پر زور دینا تو ایک مثبت بات لگتی ہے۔ فینن کا انتباہ یہ تھا کہ یہ تحریکیں اکثر ماضی کی ایک خیالی اور خالص شکل کو اپناتی ہیں اور خود اندرونی طور پر آمرانہ اور ظالمانہ بن سکتی ہیں۔ وہ ہم اور وہ کی ایک نئی تقسیم پیدا کر دیتی ہیں اور ہر اس شخص کو غدار سمجھتی ہیں جو ان کی تنگ نظری پر سوال اٹھائے۔ تو اس طرح وہ سامراجی ذہنیت کی نقل کرنے لگتی ہیں جس کے خلاف وہ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو اگر اپنی خالص شناخت کی طرف واپس جانا بھی ایک جال ہو سکتا ہے تو پھر متبادل کیا ہے؟ سعید ہجرت اور جلا وطنی کا ذکر کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ سعید یہاں باسل ڈیوڈسن کے ایک بہت دلچسپ خیال کا حوالہ دیتی ہیں کہ افریقہ میں سرکاری سرحدوں کے متوازی ایک عوامی افریقہ بھی موجود ہے جو اسمگلنگ، ہجرت اور غیر رسمی رابطوں کے ذریعے کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ ان سرحدوں کو نہیں مانتا جو نوآبادیاتی طاقتوں نے بنائی تھیں۔ ثقافتی سطح پر اس کا اظہار وہ مصنفین اور دانشور کرتے ہیں جو جلاوطنی میں رہتے ہیں، جیسے سلمان رشدی۔ یہ لوگ کسی ایک قوم یا ثقافت میں بند نہیں ہوتے، ان کا کام ہی صاف ستھری قومی تقسیم کو چیلنج کرنا ہے۔ اس سے ایک نئے قسم کے دانشور کی تصویر ابھرتی ہے۔ اس دانشور کا کردار کیا ہے؟ سعید اس کے لیے خاص اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کانٹراپوائنٹل تجزیہ۔ یہ موسیقی کی اصطلاح ہے نا؟ بالکل وہی۔ موسیقی میں کانٹرا پوائنٹ کا مطلب ہوتا ہے جب دو یا دو سے زیادہ مختلف دھنیں ایک ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ چلتی ہیں۔ سعید کہتے ہیں کہ تاریخ اور ثقافت کو بھی ایسے ہی پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک طرف آپ جین آسٹن کے ناولوں میں انگلینڈ کے پرسکون معاشرے کی دھن سن رہی ہیں، جی، تو سعید کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی دوسری دھن بھی سنو، ان غلاموں کی جو کیریبین کے گنے کے باغات میں کام کر رہے تھے، جن کی محنت اس پرسکون انگریزی زندگی کو ممکن بنا رہی تھی۔ سامراجی تاریخ ان دونوں دھنوں کو الگ الگ پیش کرتی ہے، سعید کا کام ان دونوں کو واپس ایک ساتھ جوڑ کر پوری تصویر دکھانا ہے۔ واہ، یہ تو تاریخ کو دیکھنے کا ایک بالکل نیا طریقہ ہے۔ یعنی یہ کہ لندن کی شان و شوکت ہندوستان یا افریقہ کی لوٹ مار کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ یہ علیحدگی کے بجائے ان پوشیدہ رابطوں کو دیکھنے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور اسی لیے دانشور کا کام قوم پرستی کے نعروں سے آگے بڑھنا ہے۔ سعید 12ویں صدی کے ایک مفکر ہیوگو آف سینٹ وکٹر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ شخص کامل ہے جس کے لیے پوری دنیا ایک اجنبی جگہ کی طرح ہے۔ اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ انسان اپنے وطن سے محبت کرنا چھوڑ دے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔
اس کا مطلب اپنے وطن کو مسترد کرنا نہیں، بلکہ اس سے ایک ایسی تنقیدی دوری اختیار کرنا ہے جس سے آپ تعصبات سے بالاتر ہو کر چیزوں کو زیادہ وسیع تناظر میں دیکھ سکیں۔ یہ سمجھنا کہ آپ کی شناخت کسی ایک جگہ سے بندھی بھی نہیں ہے۔ اور یہیں سعید اپنی کتاب کا اختتام اس طاقتور جملے پر کرتے ہیں کہ آج کوئی بھی خالصتاً ایک چیز نہیں ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایڈورڈ سعید کا آخری باب ایک بہت اہم پیغام دیتا ہے۔ سامراج ختم نہیں ہوا۔ یہ صرف زیادہ ہوشیار اور لطیف ہو گیا ہے، جو اب ثقافت، میڈیا اور معاشی طاقت کے ذریعے کام کرتا ہے۔ صحیح۔ لیکن مزاحمت بھی ممکن ہے، اور یہ مزاحمت ہتھیاروں سے نہیں بلکہ تنقیدی سوچ سے ہوتی ہے، سرکاری بیانیوں کو چیلنج کرنے سے، اور خالص الگ تھلگ شناختوں پر اصرار کرنے کے بجائے ہماری مشترکہ تاریخوں کو تسلیم کرنے سے ہوتی ہے۔ مطلب آزادی کوئی منزل نہیں بلکہ ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے۔ جی، طاقت کے ڈھانچوں پر سوال اٹھانے اور ایک زیادہ منصفانہ مستقبل کا تصور کرنے کا عمل۔ اور ہمارے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ سعید کا کہنا ہے کہ بقا چیزوں کے درمیان رابطوں کو سمجھنے میں ہے۔ آج کی دنیا ہمیں اکثر ان چیزوں پر توجہ دینے پر مجبور کرتی ہے جو ہمیں تقسیم کرتی ہیں۔ ثقافتوں، تاریخوں یا لوگوں کے درمیان وہ کون سے ایک ایسا پوشیدہ تعلق ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا لیکن شاید ہمیں سوچنا چاہیے؟